بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس جموں کشمیر ٹی وی اسلام آباد سے ساجد مغل کا سلام قبول کیجیے. آج ہمارے مہمان ایک ایسی نوجوان شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بارے میں، جن کے حوالے سے، جن کی زندگی کے حوالے سے، جن کے فیصلوں کے حوالے سے، جن کے مستقبل کے حوالے سے ضلع باغ کے تمام جماعتوں کے کارکن جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، بولتے کیسے ہیں، دکھتے کیسے ہیں. ہمارے آج کے مہمان جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، جو ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، آزاد کشمیر اور ضلع باغ کی بڑی شخصیت، وزیر جنگلات سردار میر اکبر خان صاحب کے اکلوتے بیٹے میر حمدان اکبر صاحب. میر حمدان اکبر صاحب، یہ آپ کا پہلا خصوصی انٹرویو ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پہلا انٹرویو وائس جموں کشمیر ٹی وی ہمیں دیا. ہمیں دینے آپ آئے، ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ایک ایسے باپ کے بیٹے جنہوں نے اپنی ساری زندگی سیاست میں وقف کر دی، باغ کی عوام کی خدمت میں لگا دی. خدمت تھوڑی کی ہے، زیادہ کی ہے. سیاسی کارکنوں کی بحث ہے، ہماری بحث نہیں ہے، لیکن سیاست میں انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. کبھی کبھار جب آپ فرصت میں اکیلے کبھی بیٹھتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ساجد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک تو جو آپ نے یہ سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کیا ہے اور آپ نے ہمارے باغ کی، آزاد کشمیر کی جتنی بھی شخصیات کے انٹرویو کیے، میں نے تقریباً ساری وہ انٹرویو دیکھے ہیں. آپ نے ایک ریکگنیشن کرائی ہے ہمارے لوگوں کی، تو میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے آپ اسٹارٹنگ میں آپ نے اسٹارٹ کیا تھا باغ میں، تو اس کے بعد تو ماشاء اللہ کافی زیادہ اس چیز کو پروموٹ کیا گیا ہے. جو سوال آپ نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک یہ آنر ہے اور یہ میں اپنی خوش قسمتی بھی سمجھتا ہوں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوں کہ اس گھر میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو آزاد کشمیر میں اس وقت الحمدللہ بڑے ایک اچھے نام سے، اچھی شخصیت کے اعتبار سے جانا جاتا ہے. تو میں اگر فرصت کے لمحے میں بیٹھتا بھی ہوں تو مجھے اپنے والد پہ فخر ہی ہوتا ہے. کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بے شک سیاست میں وہ، کیونکہ سیاسی شخصیتیں نگیٹو بھی بہت سی کامنٹس آتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیاست کی وجہ سے جو ان کی بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ ایک جس شخصیت کے وہ حامل ہیں، وہ آزاد کشمیر میں آپ کے سامنے ہے کہ ان کے اوپر آج تک کوئی داغ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں کبھی سوچوں بیٹھ کے کہ یار یہ ایک کوئی مسئلہ ہے. تو الحمدللہ مجھے فخر ہے اور میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ایک لمبا سا بیت چکا، اپنی زندگی انہوں نے سیاست کے نام کر دی. ایک سوچ، ایک نظریہ لے کے آگے چل رہے ہیں، غریبوں کو، ضرورت مندوں کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے، ہمارے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے. جیسا کہ میں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ تھوڑا کیا زیادہ کہ یہ ہماری بحث نہیں ہے، سیاسی کارکنوں کی بحث ہے یہ، لیکن کر نہیں. آپ ان کی سیاسی خدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو ایز اے سیاسی کارکن بتاؤں گا، ایز اے ان کے بیٹے کی حیثیت سے بتاؤں. آپ جسٹ فی الحال ہمیں، آپ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ اکلوتے وارث ہیں ان کے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ ایک بیٹے کے روپ میں اپنے والد کو جو ان کی سیاسی خدمات ہیں کس میں دیکھتے ہیں، یا سیاسی کارکن جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں تو جب ان کے سیاسی جو سفر ہے اس پہ نظر دوڑاتے تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میری جو تاریخ پیدائش بھی ہے، جب میں نے اس گھر میں آنکھ کھولی تھی تو اس وقت کا سب سے ریسنٹ واقعہ میرے چاچا سردار عبدالحمید شہید کا ہے کہ ان کو جو ایک مرڈر ہوا تھا. تو میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو اسی وقت سے ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک سیاسی بڑی جد و جہد والا ہی دیکھا ہے میں نے. پھر اس کے بعد 2001 میں جب میرے والد صاحب منسٹر بن گئے، وہ بھی ایک اقتدار دیکھا. پھر 6 میں آ رہے ہم نے زوال بھی دیکھا. جو ان کی سیاسی خدمات ہیں اس کے اوپر تو میں بات کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ بائسٹ بات کر رہا ہے، کہ بیٹے کی حیثیت سے بات کر رہا ہے. لیکن آج تک جتنا بھی ان کا سیاست میں سفر ہے، جہاں سے مجھے ایک عقل و شعور آیا، جس عمر سے میں ان کو کمیٹڈ پایا، ان کی اپنے لوگوں کے لیے ان کی خدمات، وہ میں آپ کو اب بتاؤں کہ فیملی سے زیادہ انہوں نے حلقے کے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو دیا. اس کی مثال ایک یہ بھی دیکھ لیں کہ جب 2014-15 میں ان کا ایک ہارٹ کی سرجری بھی ہوئی، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو اپنے لوگوں کی خدمت میں حائل نہیں ہونے دیا. اس چیز کو مجھے دیکھ کے یہ احساس ہوا کہ آپ کی جب کمٹمنٹ آپ کے کام کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو ان کی شخصیت کا یہ خاصہ ہے
کہ انہوں نے اپنی ذات کو چھوڑ کے اپنی عوام کے لیے سب سے زیادہ اپنی زندگی کو وقف کیا ہے. اور آج بھی اب تو چلیں ہمارے جتنے بھی سینئر ہو گئے, قمر صاحب بھی ہو گئے, یہ بھی ہو گئے, سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھیں تو اب ان کی عمر بھی دیکھیں, لیکن پھر بھی وہ اگر حلقے میں کس طرح ابھی بھی ورک کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ ٹائم کوئی بھی نہیں دیتا. اور یہ بھی ایک ان کی ایک سب سے بڑی شخصیت کی خوبی یہ ہے کہ وہ حلقے میں انہوں نے سب سے زیادہ ٹائم دیا. اتنا ٹائم میرا خیال ہے کہ شاید کسی اور رہنما نے نہیں دیا ہوگا جتنا ٹائم انہوں نے اپنے حلقے میں دیا. تو یہ جتنی بھی چیزیں یہ شخصیت سازی میں, میری شخصیت سازی میں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کو جو ہارڈ ورک, جو ان کا ایک پیشن ہے اپنے کام کے لیے, اس کو میں بھی انشاءاللہ انہیریٹ کر رہا ہوں. اور سیکھنے کا موقع ہے, کوئی بھی جو کام ہو وہ میری مطلب جو میں اب وکالت کر رہا ہوں تو میں نے ان کی شخصیت سے یہی چیزیں اخذ کی ہیں کہ آپ نے اپنے کام کے ساتھ کمیٹیڈ رہنا ہے, آپ نے اپنے پیشن کے ساتھ کمیٹیڈ رہنا ہے. تو یہ چیزیں مجھے اپنی لائف ٹائم میں بھی اس کا فائدہ ہی ہو رہا ہے. میر حمدان اکبر, آپ کو کیڈٹ کالج میں پرائمری میں ایڈمیشن دلوایا گیا, وہاں سے آپ نے اپنا رخ بدلا اور آپ نے LLB میں ایڈمیشن لیا. قانون دان بننے کی خواہش ظاہر کیا آپ نے, دلچسپی ظاہر کیا آپ نے, اور آپ نے وکالت کا راستہ اختیار کیا. ٹھیک ہو گیا. کیا وجہ ہے سر؟ کیڈٹ کالج ایکچولی یہ تھا کہ میں اسٹارٹ سے بھی میں APS میں پڑھا ہوں, تو اب مجھے ایک اپرچونٹی مل گئی کہ کیڈٹ کالج ایک ہمارا آزاد کشمیر کا ایک واحد ادارہ تھا جو اس وقت ایک کیڈٹ کالج کی حیثیت سے تھا. تو ایک اچھا انسٹیٹیوشن تھا, بڑا انسٹیٹیوشن تھا. وہاں پہ جب میرا ایڈمیشن ہو گیا تو اس وقت تو چلے بچپن میں وہ فوج کی طرف ہماری زیادہ ہم تھے کہ اس طرف ہی جائیں گے, لیکن جب وقت کے ساتھ وہاں پہ جو اساتذہ تھے ہمارے, انہوں نے ہماری جو کردار کی بلڈنگ کی ہے, انہوں نے ہمارا کریکٹر بلڈنگ کیا, جو انہوں نے ہمیں سکھایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے میں نے ایک ڈسپلن لائف سیکھی ہے کیڈٹ کالج سے. اور جہاں تک ہماری قانون میں اس میں لاء میں آنے کا فیصلہ تھا, تو بیسیکلی وہ وقت کے ساتھ, حالات کے ساتھ اور اپنی فیملی کو دیکھتے ہوئے مجھے تھوڑا سا اس طرف انٹرسٹ زیادہ ہو گیا, اور میں نے ایک فیلڈ جو ہے وہ ڈسپلن سے ایک لاء کی طرف آ گیا. اور الحمدللہ اس میں بھی انشاءاللہ جو کوالٹیز ہم نے کیڈٹ کالج سے ڈسپلن سیکھی ہیں وہ اس میں بھی ہم سیکھ رہے ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ اگر ہماری فیملی لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے تو ہم بھی کچھ ایسا ہی کریں گے جس کا بینیفٹ ہم جا کے پبلک کو دے سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے مجھے جو یہ فیلڈ ہماری لاء کی LLB کی میں نے, تو یہ وہی ہے کہ میں نے اپنی لوگوں کے لیے اگر ہمارا کوئی فائدہ ہو سکے کسی کو تو ضرور انشاءاللہ اس کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے, جو ہماری فیملی نے ابھی کنٹینیو رکھا ہوا ہے. بارڈر پہ جانے کے بجائے, قوم کا محافظ بننے کے بجائے آپ نے لوگوں کو انصاف دینے کی ٹھان لی. بالکل ایسے ہی, خدمت خلق کا جذبہ لے کے آپ نے وکالت شروع کی. بے شک ایسے ہی. ایک سوال تھوڑا کھٹا بھی ہے تھوڑا میٹھا بھی ہے. نہیں ضرور کریں. باغ کی عوام, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, ایک بات تو ضرور جاننا چاہتی ہے, آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہے کہ سردار میر اکبر خان صاحب, سیاسی سفر ان کا, سیاسی خدمات ان کی, جو انہوں نے وقت دیا, کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. بے شک لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سردار میر اکبر خان صاحب کا اکلوتا بیٹا میر حمدان اکبر کیا ان کا سیاسی جانشین بننے کی خواہش رکھتا ہے؟ آپ کا سوال جو ہے یہ ایک اب پتہ نہیں اس کا کون کس پیرائے میں لے کے جائے گا, لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے, اگر میں حکومت میں رہتے ہوئے بھی میرے والد صاحب نے 5 سال حلقے میں اس طرح نہیں کیا کہ کبھی بھی میری وجہ سے, میری ذات کی وجہ سے کوئی ان کے اوپر کہے کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے کوئی بھی اپنا سیاسی فائدہ دیا ہے. تو میں الحمدللہ اسے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مجھے فخر بھی ہے کہ میں نے آج تک کوئی بھی, چلیں سوشل میڈیا کی بات تو ایک الگ ہے, لیکن کوئی سیاست, عملی سیاست میں نے اس طرح کا کبھی بھی جو ہے انٹرسٹ نہیں لیا, اور لینا بنتا بھی نہیں تھا, کیونکہ حکومت میں ہو کے اب جب وہ سب کچھ ان کے پاس ہے تو ہمارا آگے آ جانا, لوگوں نے ووٹ ان کو دیے ہوئے, کوئی ہم نے ایسے ہی تو ہے نہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو شامل کرایا ہو, ہمارے بیس پہ کوئی لوگ آئے ہوں, تو کیونکہ وہ ان کی اپنی محنت تھی ساری. اور جہاں تک آگے کا سوال ہے جانشینی کا, تو اس پہ میں تو کیا کہہ سکتا ہوں, یہ تو لوگوں تک ہوگا کہ لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا ہوا تو وہ کریں گے, اگر نہیں کرنا ہوا تو نہیں کریں گے. اگر ہمارے میں اندر کوئی آپ دلچسپی رکھتے ہیں؟ دلچسپی کرکٹر کے بیٹے کو کرکٹ میں دلچسپی ہوتی ہے,
اور ڈاکٹر کا بیٹا ظاہر ہے اس فیلڈ میں جانا چاہے گا. یہ تو ایک انہرنٹ ہوتی ہے بات, آپ کو آپ کی ذات کے اوپر ہے یہ ساری بات. میرا انٹرسٹ بیسیکلی اس وقت یہی ہے کہ جو میرے والد صاحب نے ایک لیگیسی اس وقت جاری ہے ان کی, تو اگر میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں اس کو کنٹینیو کرنے میں, تو میں ضرور اس کو بھی آگے کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں اگر آئے ان فیوچر, اگر آپ کا مکمل طور پہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے آنا ہے, تو کن بنیادوں پہ آپ سیاست میں آئیں گے اور کیا مقاصد لے کے سیاست میں آئیں گے؟ آنے کا میرا ابھی تک تو کوئی اس طرح کا کوئی پلان تو ہے نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ میں نے آنا ہی آنا ہے. اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو بھی زندگی دے, ان کو خدمت کا اور موقع دے, اور اگلے 5 سال اس کے بعد بھی اللہ ان کو کنٹینیو رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آئے, میں ہوں, جو بھی آئے, ان کا مقصد آزاد کشمیر, کیونکہ ایک بڑا ایک ایسا ایریا ہے جس کو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے, آپ کی باقی ایکٹیویٹیز وہاں پہ بڑی جو ہیں وہ لمیٹیڈ ہے. تو جو بھی آئے وہ ویژن یہی لے کے آئے کہ تعلیم کے اوپر وہ سب سے زیادہ فوکس رکھے. اس کے بعد آپ کی جو بیسک آپ کی ضروریات ہیں آزاد کشمیر کے اندر, کیونکہ ہم نے ابھی آج سے تقریباً جب 2001-2 سے پہلے کے ہمارے کچھ علاقے ایسے تھے کہ جہاں تک بجلی بھی ابھی میسر نہیں تھی, اور آج بھی انٹرنیٹ جیسی سروسز جو اس وقت سب سے ایک بیسک نیسیسٹی بنی ہوئی ہے, وہ بھی ہمارے آزاد کشمیر میں بہت ساری ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ نہیں ہے. جو بھی آئے مقصد اس کا یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگوں کو وہ آگے لے کے آئیں, ان کو پروموٹ کریں. ایجوکیشن بیسک میرے لیے سب سے ضروری وہ ایجوکیشن ہے. سیاست ہمارے آزاد کشمیر کا سب سے ایک ایجوکیشن سے زیادہ لوگ سیاست کو پریفر کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کلچر کو ختم کر کے آپ کو ایجوکیشن میں آگے آنا چاہیے کہ آپ کو کسی کے در کے آگے جا کے کھڑا نہ ہونا پڑے. آپ کے اندر اتنی خود صلاحیت ہو, آپ اتنے کمپیٹنٹ ہو, آپ کے پاس تعلیمی, آپ کے پاس ایسی اپرچونیٹیز ہوں کہ آپ ان کو اویل کریں اور پھر آگے جائیں, آپ کو کسی کے دروازے پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہ پڑے. تو میرا ویژن یہ ہے کہ لوگوں کو اس لیول تک لے کے آیا جائے کہ جہاں پہ تمام لوگ اپنے وسائل کو خود جنریٹ کر سکیں, اور اس کے لیے بیسک آپ کو سب سے پہلے ایجوکیشن ہی ہے. تو میرا ویژن زیادہ تر ایجوکیشن کی طرف ہے کہ اس کو آپ زیادہ پروموٹ کریں. میں آیا, کوئی آیا, جو بھی آیا, وہ ویژن یہ لے کے آئیں. پہلی بار آپ اسکرین پہ آ رہے ہیں, پہلا آپ کا انٹرویو ہے, اسکرین سے آپ آؤٹ تھے, سیاسی ایکٹیویٹیز میں بھی آپ نہیں ہوتے ہیں. سردار میرے خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں. کیا سردار میرے خان صاحب نے آپ کو روکا ہوا ہے, یا آپ خود سے اپنی تعلیم میں دلچسپی رکھتے ہوئے سائڈ پہ؟ دراصل ایسا ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی ٹاسک ملے, آپ سب سے پہلے اس کو کریں. اس وقت جو میرا ٹاسک تھا وہ تعلیم تھی, تو وہی بات ہے کہ جب انہوں نے ایک فیلڈ میں لگایا ہوا ہے تو مجھے اس میں ایکسل کرنا تھا. اگر میں اس میں ایکسل کروں گا تو شاید وہ کبھی آگے چل کے کبھی کہیں کہ یار میں خدمت کے لیے آگے تم بھی آ جاؤ, تو وہ اس وقت کی بات ہے. لیکن جہاں تک ان کے لانے کی بات ہے, انہوں نے مجھے جو میری ذات کے ساتھ منسلک ہے وہ تعلیم ہے, تو سب سے زیادہ انہوں نے مجھے فوکس اسی پہ کرنے کا کہا. اور ابھی بھی میں کوئی سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو میں انٹرویو دے رہا ہوں, اب کیا بتائیں اس کو لوگ کیسے لیں گے, لیکن یہ ہے کہ فوکس میرا فی الحال اس وقت تعلیم ہے. جب مکمل ہو گئی, جب ہم کوئی خدمت کرنے کے لائق ہوئے, پبلک میں آئیں گے, دیکھیں گے کیا پوزیشن بنتی ہے, پھر اس کے بعد کیونکہ لیگیسی تو ان کی ہے, وہ ساری بات الٹیمیٹلی تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے. تو جہاں سیاست سے باہر اب میں رہ کے بھی نہیں رہ سکتا, بات تو یہ ہے. اور انشاءاللہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں, کیونکہ الیکشنز میں تو آپ کو جانا ہی پڑتا ہے. انشاءاللہ آپ کو میرا چہرہ بھی نظر آئے گا, لیکن وہ ایز اے سیاسی کارکن نہیں نظر آئے گا, کوئی وہ وزارت والی جھنڈی والی گاڑی بھی نہیں نظر آئے گا. اسی سے جڑا ایک میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال اور کرنا. پاکستان کا اور آزاد کشمیر کا ایک روایت بن چکی ہے, ٹھیک ہے, کہ دادا سے شروع ہوتی ہوئی کہانی بیٹے تک ضرور پہنچتی ہے, پوتے تک ضرور پہنچتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے دادا تھا, پھر باپ آیا, پھر بیٹا آیا, سیاست میں ایسا ہی ہے. آپ اگر سیاست میں دلچسپی رکھتے ہوئے سیاست میں آئیں گے تو سردار میرے خان صاحب کا نام استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے, یا الگ سے ایک نظریہ اور ایک پروگرام لے کے آئیں گے؟ نام اگر استعمال کرنا ہوتا تو سب سے زیادہ فائدہ مجھے ابھی ہوتا اگر میں استعمال کرتا ان کا نام. لیکن جو تربیت انہوں نے کی ہے, یا جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے, جو ہم نے ان کی شخصیت سے سیکھا ہے, وہ یہی سیکھا ہے کہ اگر آپ قابل ہوں گے آپ خود آگے آئیں گے, آپ کو کسی کے نام کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ کسی کے نام پہ آگے آئیں گے تو وہ جب تک نام ہے تو آپ ہیں, جب نام نہیں ہوگا تو آپ بھی نہیں ہوں گے. اس لیے جو میں سمجھتا ہوں آج تک
کہ میں نے کیڈٹ کالج سے تعلیم حاصل کی, میں اب یونیورسٹی آف لنڈن کا اسٹوڈنٹ تھا, اور میری آگے بھی کوشش ہوگی کہ میں باہر سے تعلیم حاصل کروں اور آزاد کشمیر میں اس تعلیم کا کسی کو فائدہ ہو. اب بعد میں شاید ہمارے بہت سارے اور بھی بھائی ہیں جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, اچھی اپنی سروسز پرووائڈ کریں, لیکن اگر میرے پاس اپرچونٹی ہے تو میں سب سے پہلے اس کو اویل کروں گا. تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ ایک وزیر جنگلات کے بیٹے کی حیثیت سے میرا انٹرویو نہیں کریں گے, آپ شاید کسی اور حیثیت سے کریں گے کہ آپ آزاد کشمیر کے ان نوجوانوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے یہ چیز اچیو کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ٹارگیٹ فی الحال وہ ہے کہ ہم ایسے اس انداز سے آئیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی ہم خدمت بھی کر سکیں اور اس لیگیسی کو اور ہم آگے چلا سکیں اور اس کا نام میں اور اضافہ کر سکیں. پازیٹیو سوچ رکھ رہے ہیں, اور جو ان کا آپ نے نظریہ اور ان کی سوچ سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر سیاست میں آیا تو لوگوں پہ چھوڑ دوں گا, مجھ میں ٹیلنٹ ہوا تو میں آؤں گا, خود کو کبھی میرے خان صاحب کی سیاست سے ان کے نام سے نہیں جوڑوں گا. آپ کے والد صاحب سردار میرے خان صاحب اور روایتی حریف سردار قمر زمان خان صاحب کبھی دوست ہوا کرتے تھے, اچھا وقت انہوں نے گزارا اور آج روایتی حریف ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سردار قمر زمان خان صاحب کو آپ کی نظر میں وہ کیا ہیں, آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ میرے لیے تو قابل احترام ہی ہے. میں تو کوئی سیاسی تو چلیں وہ تو سارے بات ہوتی ہے, لیکن اگر آپ میرے سے ذاتی رائے پوچھیں تو میرے لیے وہ قابل احترام ہے. میں اگر مجھے زندگی میں کبھی ملے تو میں ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کروں گا. اور بڑے آدمی میں میری ذات اتنی بڑی ہے نہیں کہ میں ان کے اوپر کوئی کامنٹ پاس کر سکوں, تو جب بھی کہیں کوئی موقع ملے گا زندگی میں تو میں ان سے بھی انشاءاللہ کوئی اچھی بات ضرور سیکھوں گا. میری تو یہی خواہش ہے. باقی جہاں تک سیاست ہے وہ تو سیاست میں پھر آپ کو آگے آنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کچھ بات کریں گے تو کچھ بات ہوگی. ضرورت ہوتی ہے, ضرورت کرنا پڑتا ہے, کہنا پڑتا ہے, دکھانا پڑتا ہے, یہی بات ہے. لیکن جہاں تک میری ذاتی رائے ہے وہ آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی ایسی بات میرے منہ سے آپ نہیں سنیں گے کہ جس کی وجہ سے کسی کی شخصیت کے اوپر کوئی بات آئے گی. یا میں سیاست کو چھوڑ کے یہ بات نہیں ہے کہ میں کوئی بالکل ہی ہم بات نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ عزت کے دائرے میں, اخلاقیات کے دائرے میں, جو آج کل ہماری وہاں کی سیاست میں تھوڑا سا اس میں کافی فلیکچویشن آئی ہوئی ہے. لیکن بذات میں اپنی حیثیت میں کبھی بھی سردار قمر زمان صاحب کو ان کی عزت سے, ان کو عزت کی نظر سے ہی دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا. آپ دیکھیں کشمیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بہت پیچھے بھی نہ جائیں, آپ 2000 کے بعد دیکھیں پاکستان کے اندر جس کی بھی حکومت ہوتی ہے آزاد کشمیر میں اس کی حکومت ہوتی ہے. اور یہ سوال میں اکثر سیاسی رہنماؤں سے کرتا رہتا ہوں. آپ سے اس لیے خواہش ہے میری کہ کافی پازیٹیو سوچ آپ رکھتے ہیں. سوال میں آپ سے جو پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ جس کی حکومت پاکستان میں ہوتی ہے اس کی حکومت آزاد کشمیر میں ہوتی ہے, ہمارے سیاسی رہنما عوام کو چھوڑ دینے میں ان کی کمزوری ہے یا ہماری عوام میں لالچ بھری ہوئی ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ میری اس پہ رائے تھوڑی سی دیکھیں, میں اس لیے کروں نا, نہیں دیکھتے ہیں آپ کی کارکردگی یہاں پہ, جو ہماری جتنی بھی جماعتیں گزرتی ہیں کس نے کتنا کیا نہیں دیکھتے ہیں, بس دیکھتے ہیں کہ حکومت کس کی ہے وہاں پہ, تو یہاں پہ وہی کچھ ہوتا ہے جو وہاں پہ ہوتا ہے. تو اس میں عوام جو ہے مفاد پرست ہے یا ہماری سیاسی رہنما ان کو چھوڑ دینے میں نہیں دے سکے؟ میں ساجد صاحب اس پہ یہ بات کروں گا کہ کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ کوئی اتنا ایڈوانس نہیں ہے. آپ حکومت میں ہوں گے تو لوگوں کے کام کریں گے, پہلی بات تو یہ. حکومتیں جہاں تک پاکستان میں اور آزاد کشمیر کا تعلق ہے وہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے, اس پہ پھر لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کب, جب مشرف صاحب تھے تو اس وقت مسلم کانفرنس رہی, وہ پھر رہی, جب پیپلز پارٹی آئی وہ چینجنگ ہوتی رہی. لیکن جہاں تک بات ہے آپ کی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کا, تو میکسیمم زیادہ تر تو یہی ہوا ہے کہ جب حکومتیں ادھر بدلتی ہیں تو لوگ بھی بدل جاتے ہیں, اور لوگ عوام ہی نہیں بدلتے, عوام کے نمائندے بدل جاتے ہیں. اب جب عوام کے نمائندے بدلیں گے تو ظاہر ہے ہمارے علاقے میں زیادہ تر ووٹ شخصیتی ووٹ ہیں. ہم کسی پارٹی سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا زیادہ منسلک ہیں کہ آپ نظریات کو دیکھتے ہیں, یا کیونکہ نظریات کے جو نظریاتی لوگ تھے میں سمجھتا ہوں ساجد بھائی کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اب آپ نے لوگوں کو, آپ نے کسی علاقے میں کام کرنا ہے, آپ حکومت میں ہوں گے تو کام کر سکیں گے. آپ کو اگر کوئی ووٹ دے رہا ہے تو وہ اسی لیے دے گا کہ اس کو پتہ ہوگا کہ یار یہ حکومت میں جائے گا تو کوئی کام کرے گا. اگر نہیں کام کرنا تو پھر ہمارے پاس تو ویسے ہی بیسک نیسیسٹیز ہیں کوئی نہیں. سڑکیں ہمارے پاس آزاد کشمیر میں تھی کوئی نہیں. آپ کے میں نے وہی ابھی پہلے عرض کیا کہ انٹرنیٹ جیسی سہولتیں ابھی تک موجود نہیں ہیں. تو آپ ایسے بندے کو ووٹ دے کے کیا کریں گے, یا عوام ایسے بندے کو ووٹ دے کے کیا کرے گی جو آگے جس کی حکومت بن رہی ہوگی تو وہ حکومت میں نہ جائے.
اور جب آپ پہ وہ کام نہیں کرائے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ عوام کا نقصان ہوگا. اور اسی وجہ سے لوگوں میں ایک شفٹ آ جاتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ مفاد پرست ہیں یا کچھ بھی ہیں, لوگوں کو ضروریات ہیں, لوگوں کی ضروریات ہیں, ان کو اب انہوں نے پورا کرنا ہے. اب وہ کوئی ان کا جو ہے رہنما جائے یا عوام جائے, یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کام ان کے کہاں سے ہوں گے, جو ان کی بیسک ضروریات ہیں وہ کہاں سے پوری ہوں گی. درست کہا آپ نے کہ چونکہ ہمارے سیاسی رہنما بھی, ان کے چہرے بھی اور ان کی جماعتیں بھی بدل جاتی ہیں, ساتھ ساتھ کارکن بھی بدل جاتے ہیں. شخصیت کا ووٹ ہے, اس لیے یہ چینجز آتی رہتی ہیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں. نظریات تو فی الحال یہاں پہ اب نظر نہیں آ رہے ہیں دور دور تک. تو چونکہ آپ کا پہلا انٹرویو ہے, پہلی بار آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ایشوز پہ ہم بات نہیں کریں گے. اور چونکہ جیسا کہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ لا کر رہے ہیں ابھی, تو آخر میں یہ بتائیں کہ ہمارے اس چینل کی وسادت سے آزاد کشمیر کے تمام دیکھنے سننے والے نوجوانوں کو جو مختلف پلیٹ فارم سے آپ نے اپنی خدمات سمجھا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں ہے, کوئی تعلیم کے میدانوں میں خدمات سمجھا دے رہا ہے, کوئی سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے, واٹ ایور کچھ بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے اس چینل کی وسادت سے. میرا پیغام تو یہی ہوگا کہ سب سے پہلے آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں آپ اس کے ساتھ ایک عبادت کی طرح چلیں. وہ چاہے سیاست ہو, وہ آپ کا قانون ہو, وہ آپ کی اسپورٹس ہو, وہ آپ کی ایجوکیشن ہو, آپ جس بھی کام میں رہیں گے آپ ایک پیشن کے ساتھ چلیں تاکہ اس کا فائدہ آپ عوام کو دے سکیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا. ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا پیغام یہی ہے کہ جس بھی فیلڈ میں کوئی بھی ہے وہ اپنی فیلڈ کے ساتھ کمٹمنٹ رہے, اس کی کمٹمنٹ رہے, وہ اس کو ایک اچھے طریقے سے سر انجام دے. وہ کیونکہ ہمارے طرف تھوڑا سا کلچر اور ہے, سیاسی کلچر زیادہ ہے ہر ادارے میں, اور اس کے ساتھ اس کی افیلیشنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اسی چیز کی ہے کہ ہمیں جو پولیٹیکل افیلیشنز ہیں اس سے بالا تر ہو کے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. اگر میں نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے, میں جا کے صرف مسلم کانفرنس والوں کے یا مسلم لیگ نون والوں کے یا پیپلز پارٹی والوں کے کام کروں گا تو یہ میں اپنے ساتھ بھی زیادتی کروں گا, اور میں جو میری قابلیت ہے میں اس کے ساتھ بھی زیادتی کروں گا. اگر ہم کچھ اچھے کسی فیلڈ میں جائیں گے تو اس کا فائدہ جنرل پبلک کو جانا چاہیے, اس کا فائدہ عوام کو ہونا چاہیے کہ لوگ آگے آئیں. جب لوگ آگے آئیں گے تو ہمارا معاشرہ بلٹ اپ ہوگا. پھر اس کے بعد بہت سارے اور ہمارے آزاد کشمیر کا تو ویسے بھی ایک کشمیر ایشو کا ایک بڑا کاز ہے, وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو اگر ہم صرف سیاست کی حد تک ہی رہیں گے تو ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکیں گے, اور ہماری قوم نے ترقی کبھی نہیں. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ بات کریں, اس حوالے سے آپ سب کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ساجد بھائی ایسا ہے کہ اب جو ہمارے بڑے لیڈر گزرے ہیں, مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان گزرے ہیں, اس کے علاوہ ابراہیم خان صاحب گزرے ہیں, جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں, اگر وہ اتنے بڑے رہنما ہو کہ آج تک ایک مسئلہ کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہی ہے, اگر وہ بھی حل نہیں کرا سکے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری ذات تو اس لیول تک پہنچنے کے قابل تو ہے کبھی نہیں, یا آج بھی جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ مجاہد اول سے بڑی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو اگر وہ بھی اپنا اس طرح سے رول پلے کر نہیں سکے تو ہمیں اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی. ہمیں اب وہ ہتھیاروں والی تو بات رہی نہیں, اور یا آپ ڈائلاگس کی بات تو رہی نہیں. اب آپ کی فیلڈ میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لانا چاہیے. کہ آج ہم اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی بات کروں گا, میرے پاس قابلیت ہوگی تو یہاں پہ لوگ سنیں گے, اور سنیں گے نہیں تو ہم منوائیں گے. لیکن جب ہمارے پاس قابلیت کوئی نہیں ہوگی, ہم نے صرف سیاست کرنی ہے, جھنڈے لے کے گھومنا ہی پھرنا ہی ہے, تو پھر ہمارا یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. اب اگر مجاہد اول جیسے لوگوں سے بے شک ان کی خدمات ہمارے لیے بہت ہے, لیکن ڈسپیوٹ ابھی تک اسی طرح ہی ہے. ڈسپیوٹ کے حل کرانے کے لیے اب ہمیں اسٹریٹجی اپنی بدلنی پڑے گی, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا, ان کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پڑے گا, ان کو تعلیم کے میدان میں آنا پڑے گا. ان کو جو بھی فیلڈ ہے, کسی کی ایجوکیشن ہے تو وہ ایسے بچے تیار کریں کہ جو کل آ کے کسی فیلڈ میں کہیں بات کریں, بیٹھیں, بتائیں کہ ہم کون سی جگہ سے آئیں. لیکن ہماری ڈسکشن ابھی تک کیونکہ ایک لمیٹیڈ پالیٹکس پہ ہی رہتی ہے, تو اسی وجہ سے ہمارا جو کشمیریوں کا ایک کاز ہے وہ وہیں پہ ہے جہاں پہ ہے. کاز مسئلہ ہمارا ہے, اور اگر ہم کسی کے کندھے پہ ڈھک کے بندوق چلا رہے ہیں تو وہ کبھی بھی ہم نشانہ صحیح نہیں لگائیں گے جب تک ہم نے وہ بندوق اپنے ہاتھ میں نہیں لینی. تو میرا کشمیر ایشو پہ یہی اس پہ میرا اسٹانس ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ آپ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میر حمدان اکبر, ان کی گفتگو آپ نے سنی, دلچسپ گفتگو تھی ان کی, پازیٹیو تھنکنگ تھی ان کی. انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں آؤں گا, لیکن میں اس صورت میں آؤں گا کہ جب لوگ چاہیں گے کہ میں سیاست میں آؤں, اور اگر مجھ میں قابلیت ہوئی تو میں سیاست میں ضرور آؤں گا. میں کبھی بھی اپنے والد صاحب کا نام استعمال نہیں کروں گا.
اور اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور نوجوانوں کے جو ان کا پیغام ہے ایک زبردست پیغام ہے کہ آپ تعلیم کے میدانوں میں آگے نکلیں. جب آپ تعلیم کے میدانوں میں آگے نکلیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا رائٹ کیا ہے اور آپ بیرونی دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. خوبصورت پیغام کے ساتھ میر حمدان اکبر اور ساجد مغل کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.